غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے موقع پر سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے دم گھٹ رہا ہے اور وہ اپنی ہی سرزمین پر قیدیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ من پسند غیر ملکی سفارتکاروں کے دورہ کشمیر کے پیش نظر سری نگر، گاندربل اور بڈگام اضلاع میں ہزاروں اضافی بھارتی فوجی تعینات کیے گئے، جس سے علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کے دوسرے مرحلے کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کئی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس سلسلے میں پاسبان حریت جموں و کشمیر کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرے میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کہ پوری ریاست جموں و کشمیر میں کسی قسم کے انتخابات، کوئی بھی الیکشن حق کی خود ارادیت، رائے شماری اور استصواب رائے کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ 2.5 کروڑ عوام اقوام متحدہ سے آزادانہ طور پہ رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہم کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکیں۔ بھارت یہ جان لے کہ وہ جس طرح کے بھی انتخابات منعقد کرے گا، کشمیر کے لوگوں سے وہ اپنے لیے نفرت اور انتقام کی آگ کو مزید بھڑکتا ہوا دیکھے گا۔ وہ انتقام کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم آج ایک بار پھر اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا سامنے آئے اور جموں کشمیر کے لوگوں سے ان کی مرضی جانے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مظاہرین نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے مبصر دفتر کی طرف مارچ کیا۔ اس ثواب رائے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی حل نہیں چاہتے۔ آج ہم اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سے اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلائے جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔ بھارتی سامراج کے سنگینوں کے سائے کے اندر ڈھونگ انتخاب کو پوری کشمیری قوم نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقہ وہاں پر الیکشن نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن اس بات کا حل نہیں ہے۔ وہ ہمارے کشمیر کو اس وقت 10 لاکھ بھارتی فوج پہرا دے رہے ہیں۔ 10 لاکھ آرمی کے سنگینوں کے سائے میں حریت کی عادت کو پابند سلاسل کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیری قوم حق کی خود ارادیت نہیں بلکہ الیکشن چاہتی ہے۔ مقبوضہ خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور ڈھونگ انتخابات کے خلاف دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں جنیوا میں کشمیری تارکین وطن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں یورپ بھر میں مقیم کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نام نہاد انتخابات رائے شماری کا نعم البدل نہیں۔ مقررین نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس عوامی تحریک کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ہزاروں کشمیری بھارتی قید خانوں میں بند ہیں۔ بھارتی قابض افواج نے ہزاروں کشمیریوں کو معذور کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں اور بزرگوں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ بھارت نے ریاست جموں و کشمیر کو جہنم زار بنا رکھا ہے۔ کشمیریوں کی نظریں اقوام عالم پر ہیں، لیکن عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں نے بارہا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھائی ہے۔ زید راد الحسین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں
کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی، مگر ان بین الاقوامی رپورٹس کے باوجود بھارتی مظالم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حال ہی میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سردار امجد یوسف نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ مطالبہ دہرایا کہ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن اپنی حالیہ رپورٹوں میں بھی کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو شائع کرے۔ انہوں نے کہا، The update by the High Commissioner is welcomed as a human rights activist, but I am dismayed that High Commissioner ignored the situation of human rights in Indian occupied Jammu and Kashmir, where people are subjected to all forms of human rights violations at the hands of occupational forces. بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو عملاً جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات ہیں۔ حریت پسند قیادت گھروں میں نظر بند ہے یا پھر بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل ہے۔ The detention phenomenon is a common practice in occupied Jammu and Kashmir. The political leaders like Yasin Malik, Shabir Ahmed Shah, Musarrat Alam Bhatt, Asiya Andarabi and human rights activists Mr. Khurram Parvez are detained, and innocent people like Hassan Bana and others implicated in false allegations. سردار امجد یوسف نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کی شائع کردہ سابقہ رپورٹس کے باوجود کشمیر پہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بھارت لگاتار بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کشمیر پر زبردستی قابض ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ رچا رہا ہے، مگر یہ جعلی انتخابات رائے شماری کا نیم البدل نہیں ہو سکتے۔ Besides the two reports by the High Commissioner in which India is asked to respect the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, India, after making significant demographic changes to convert Muslim majority into minority, introduced a presidential order empowering Lieutenant Governor and announcing elections in Jammu and Kashmir after 5 years. Sham polls in occupied Jammu and Kashmir are designed to project a false sense of democracy. Elections in occupied territory, conducted under the presence of over 1 million Indian troops, are merely a facade. Post-2019 changes are aimed to reshape electoral and demographic landscape in occupied Jammu and Kashmir. Expanded powers of Lieutenant Governor undermine any future puppet regime's authority. Kashmiris have sacrificed not for elections, but for a UN-sanctioned plebiscite. بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا جھوٹا تاثر دینے کے لیے انتخابی ڈھونگ رچا رہی ہے۔ مقبوضہ خطے میں 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج کی موجودگی میں رچائے جانے والے انتخابات عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ خطے میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے انتخابی حلقہ بندیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ہے۔ نام نہاد انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی کٹ پتلی حکومت کو مزید بے اختیار بنانے کے لیے مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیری عوام نے ڈھونگ انتخابات نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ علی رضا سید صاحب، ان الیکشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن یہ الیکشنز کرائے ہی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ اپنی اکثریت دکھا سکے۔ جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ شہباز شریف نے بھی سوال اٹھائے وہ یہی تھے کہ وہاں ان کی اکثریت کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو ان کو حق خود ارادیت کا وعدہ دیا گیا تھا اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کیا اقوام متحدہ کو ابھی اپنا فیلیور نظر آئے گا؟ ان کو لگے گا کہ اب ان کو ان کی آنکھیں کھول لینی چاہیے؟ اصل میں جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اور بھارت ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جائے اور جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کے ذریعے عالمی برادری کو کیا جائے، قائل کیا جائے کہ وہاں پہ سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن اصل میں کویسچن یہ ہے کہ یہ جو بھارت نے وہاں الیکشن کروائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس میں کیا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن موجود تھی؟ کیا کوئی جرنلسٹ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ موجود تھے؟ نہیں، ان پہ پابندی ہے۔ ایون الجزیرہ جو ہے اس پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھارت کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جا سکیں۔
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی سرکار کی جو سوچ ہے، جو ان کا پلان ہے، وہ اس پہ مسلسل عمل درآمد کرتے جا رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 سے لے کے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 1947 سے لے کے آج تک وہ اپنے جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، اس پہ وہ سلولی اور اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے اس کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ لیکن کل جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ 2 نیوکلیئر پاور ہیں، اور اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایسے خطرناک وقت میں کھڑے ہیں کہ کسی وقت بھی اگر بھارت کی موجودہ سرکار نے اگر وہ مہم جوئی کی تو اس کا جواب جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عالمی جو ایٹمی جنگ ہے اس کا بھی خطرہ موجود ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ایسا ہی کہ اگر خطے میں امن کے لیے بھارت جو ہے ایک بہت بڑا ڈینجر ہے اور یہ الارمنگ سچویشن ہے، تو اس پہ بھی کیا ابھی بھی لوگ خاموش رہیں گے، عالمی برادری خاموش رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پبلک میں نظر آتی ہیں، بعض چیزیں پرائیویٹلی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنی جو جدوجہد ہے، جو ہمارا موقف ہے، پاکستان کا موقف ہے، کشمیریوں کا موقف ہے، ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہمیں پلیبیسائٹ کا حق دیا جائے۔ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارے بہن بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ بند نہیں ہوتا، جب تک وہاں پہ جسٹس قائم نہیں ہوتا، جب تک مودی سرکار کی یہ جارحانہ پالیسی کے طاقت کے ذریعے وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑتے رہنا چاہیے۔ ہم یورپین یونین میں بھی ہر جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، اس کی ترقی کا راز اس خطے میں امن سے ہے، اور امن تبھی آئے گا جب مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان پہ ہونے والے مظالم بند ہوں گے اور ان کو جو بنیادی حق ہے، حق آزادی ہے، وہ ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس طرف جائے گی، کیونکہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں جس طریقے سے یوکرین ہو، غزہ وار ہو۔ مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کو بھرپور کوریج دی گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا کہ وہ کب تک ظلم پر خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس المناک سانحے پر مزید خاموشی جرم ہے۔ وزیراعظم نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور فلسطین کو اقوام متحدہ کی فوری طور پر رکنیت دینے کا بھی مطالبہ کیا، جسے مقامی اور عالمی میڈیا نے شہ سرخیوں میں پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بھی بھرپور انداز میں پیش کیا۔ مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے بھارت کو 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدامات واپس لینا ہوں گے۔ انہوں نے واشگاف انداز میں بھارت پر واضح کیا کہ اس کی کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم کا موقف بھارتی اخبارات کی بھی شہ سرخیوں میں رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستانی قوم اور سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف دلیرانہ اور باوقار انداز میں جنگ لڑی۔